صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے مہینے میں ہم رمضان شریف کی اپنی برکات، لیکن شوال کے مہینے میں بھی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اس کی پہلی رات لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، اور پورے مہینے عبادت کرنے والوں کے لیے اس رات میں خصوصی انعامات۔ پھر اس کے دن کی ابتدا ایک طرف صدقۃ الفطر کی نیکی سے، اور اس میں مومن مسلمان جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے بڑا ہی اہتمام کرتے ہیں، اور صدقۃ الفطر کی نیکی جس کو زکوٰۃ فطر بھی کہتے ہیں، پشتو والے سر سایہ کہتے ہیں، سر کا سایہ، تو اس کی ادائیگی۔ پھر عید الفطر کی نماز جو بخشش کا بڑا ذریعہ اور اللہ کی عطائیں۔ پھر یہ مہینہ اشہر حج کہلاتا ہے، اشہر حج، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں۔ تو حج کے مہینوں میں پہلا مہینہ شوال، ذی قعد اور ذی الحج، تو یہ اب اگر کوئی اس مہینے سے احرام باندھنا چاہے حج کا تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور الحمدللہ حج کی تیاریاں شروع ہیں، اور ایک تعداد ہے جو اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر کی حاضری دیں گے، تو وہ بھی۔ اور ابھی ماشاءاللہ شوال میں پیغمبر علیہ السلام نے بھی عمرہ کیا، اور پہلے شوال کا عمرہ اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کے شوال کے عمرے کا بھی بڑا اہتمام، اور ایک اچھی خاصی تعداد، ایک ایک ہفتے 10 دن کے لیے جانا ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ پیغمبر علیہ السلام کا ایک عمرہ جو جعرانہ سے کیا تھا تو وہ شوال میں ہے۔ بہرحال حج اور عمرہ، حاجی کی تیاری اور تربیت کے سلسلے بھی شروع ہو جائیں گے، اور حاجیوں کی آؤ بھگت، ان کے کاموں میں تعاون، ان کا سفر آسان ہو جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آداب سیکھ کر جائیں، ایمان، نماز، اعمال، مسجد میں ان کا جی لگے۔ تو اس لحاظ سے حاجیوں کی تربیت اور ان پر محنت کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ اس کے علاوہ اس مبارک مہینے میں غزوات کا بھی سلسلہ جہاد کا زبردست چلا ہے۔ اگر رمضان شریف میں غزوہ بدر
اور فتح مکہ، تو شوال کا مہینہ بھی ہمارے نبی کا بڑا بھرپور ہے جہاد کے مبارک عمل سے۔ غزوہ احد یہ 7 شوال کو ہے، آج 7 شوال ہے، اور اللہ کی شان 7 ہے نا، وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن فجر کے فوراً بعد آپ نے غزوہ احد کی تیاری کی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، سبحان اللہ۔ جمعے کی صبح تھی اور آپ نے باقاعدہ دستے، جماعتیں، اس کی یہاں ذمہ داری، اس کی یہاں ذمہ داری، جہاد میں اس طرح قتال کے دوران آپ کی یہ ذمہ داری، کام تقسیم کیے، اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کا احد کی طرف سفر ہوا۔ بدر تو بہت دور تھا، اور مدینہ منورہ والے جن کو اللہ نے توفیق دی گئے، تو باب فہد سے نکل کر کے بالکل سامنے جبل احد، احد کا پہاڑ، جس کے بارے میں ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذاک الجبل نحبہ ویحبنا، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہمیں بھی اس سے محبت ہے، اور اس پہاڑ کو ہم سے بھی محبت ہے۔ یہ ہمارا محبوب بھی ہے اور ہمارا محب بھی ہے۔ اور بہت کثرت سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے احد پہاڑ کے کئی مثالوں میں کئی جگہ پر خوب تذکرہ کیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ اکثر ہوتا ہے۔ تو غزوہ احد کے لیے آپ نکلے، جو آیتیں پڑھی گئی اللہ کی توفیق سے، اس میں غزوہ احد اور بڑا سخت دن ہے، اللہ اکبر۔ عجیب نقشہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوے کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اپنی نبی ان کی کامل اسوہ اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگیں اور آپ کی چاہتیں اور آپ کی صلاحیتیں جہاں لگی، اللہ پاک ہمیں بھی وہاں کے لیے قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق بھی شوال میں ہے، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی شوال میں ہے۔ غزوہ بنی قینقاع، یہود کے ایک قبیلے کی خبر لی ہے، تو وہ بھی اس شوال کے مہینے میں ہے۔ اور اللہ کی شان غزوہ حنین، غزوہ طائف، یہ بھی شوال کے مہینے میں ہے۔ اس کے ساتھ اس مبارک مہینے میں ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بھی ثابت ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح یہ شوال میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح شوال میں ہوا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی نکاح شوال میں ہوا ہے۔ اور بھی اس میں روزے بھی عام طور سے الحمدللہ صلحاء کی عادت ہے کہ شوال کے 6 روزے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر۔ اس کے علاوہ بھی 13، 14، 15 ایام بیز ہو گئے، پیر جمعرات ہو گئے،
جس کا پیغمبر علیہ السلام نے سفر حضر میں اہتمام کیا، تو بہرحال روزوں کا بھی ایک اچھا خاصا ذخیرہ، کم سے کم یہ 6 روزے رکھ لینا، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ مسلسل ہوں، وقفوں سے رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ 13، 14، 15 کا رکھ لیں، اور آئندہ جمعہ غالباً جمعرات جمعہ ہفتہ آئے گا 13، 14، 15، تو اور اسی طریقے سے پیر جمعرات کو ہو جائے۔ روزوں کی عادت ابھی پڑی ہوئی ہے، اور یہ نفلی روزوں کی عادت ہونی چاہیے، اس میں بڑی قوت ہے، اور روحانیت کی ایک تازگی ہو جاتی ہے، نفس دب جاتا ہے۔ تو بہرحال شوال کے روزے ہمارے ملک میں ایک اور بھی شوال کے مہینے میں ایک اور بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، وہ ہمارے جو دینی تعلیم ہے، تو تعلیمی سال کی انتہا وہ شعبان میں ہو جاتی ہے، اور طلبہ کو رجب شعبان میں چھٹیاں مل جاتی ہیں، اور یہ شعبان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ طلبہ جو دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں میں بھی چلے جاتے ہیں، باقی بھی مختلف مشاغل میں دورہ تفسیر، کئی خانقاہوں کی آبادی، کئی اعمال کی شکلیں وہ بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن تازہ دم ہو کر کے، اور تعلیمی سال کا آغاز وہ شوال کے مہینے میں ہوتا ہے۔ ابھی بہت سے طالب علم جو مختلف علاقوں میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے کہ جی اپنے علاقوں سے نکل کر اور والدین سے اجازت لے کر بڑے شہروں کی طرف، کراچی الحمدللہ مدرسوں کا ایک مرکز ہے، اور اس کے علاوہ پشاور، لاہور، پنڈی، ملتان، ساہیوال، سکر، حیدرآباد، الحمدللہ مدارس کا ایک جال ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ طلبہ کی بڑی اچھی خاصی آمد ہوتی ہے، اس میں نئے نئے طلبہ بھی ہوتے ہیں جو کبھی شہر کا رخ انہوں نے نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے سرپرستوں کے جی میں آ جاتی ہے، اور اپنے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، اور پرانے طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب پہلے جس زمانے میں ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو کراچی شہر کے طلبہ بہت کم ہوتے تھے، اکثر بلوچستان کے، اور اس وقت سرحد کہلاتا تھا، اب خیبر پختونخوا، اور اس طرح اندرون سندھ کے، لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ کراچی شہر کے بھی اچھے خاصے طلبہ ہو گئے، طالبات بھی۔ تو اس لحاظ سے بھی اس مبارک مہینے میں ان مہمانوں کی اچھی خاصی آمد ہوتی ہے۔ تو جو شہری ہے ان کے لیے اس لحاظ سے ایک اچھا موقع ہے، نئے مہمان آتے ہیں، اگرچہ بعض بڑے مدرسوں میں ان نئے آنے والوں کے لیے ایک انتظام ہوتا ہے، علامہ بن نوری ٹاؤن میں بھی، دارالعلوم میں بھی، کہ ابھی داخلے مکمل نہیں ہوئے تو ان کی، اب وہ بیچارے کون سے ہوٹل میں رہیں، تو ان بڑی جگہوں پہ انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور شہر سے ناواقف، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو مہمانان رسول ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان،
آپ کے دین کے محافظ اور اس کے سیکھنے والے، تو اس طبقے کی آؤ بھگت کرنا، بہت سو کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی کا بھتیجا آ رہا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا آ رہا ہوتا ہے، اور ایسے مختلف رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر رشتہ دار نہ بھی ہوں تو اس حیثیت سے کہ ہمارے شہر آ رہے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا استقبال کرنا، مختلف بس اڈوں سے وصول کرنا، ان کے کچھ ٹھہرانے کا انتظام کرنا اور ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کے داخلوں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ اب داخلے بھی ایک اچھا خاصا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے، اللہ کا کرم ہے، رجوع بہت ہے، اور ہر جگہ ایک محدود انتظام ہے۔ اگر 4 سال کوشش ہوتی ہے کہ بڑھ جائے، لیکن پھر بھی تو اللہ کا کرم ہے، تو ان طلباء کا استقبال کرنا، ان کو ٹھہرانا اور ان کی رہنمائی اور ان کی حوصلہ افزائی اور وہ مایوس نہ ہو، اور داخلوں میں تعاون، کبھی کتابوں کے لحاظ سے مسئلہ ہوتا ہے تو کتب خرید کر کے دے دینا، یا اور جو ضروریات ہیں ان پہ نگاہ کر لینا، تو اس مبارک مہینے میں اس لحاظ سے بھی ایک خاصا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ان مہمانوں کا استقبال اور ان کی رہنمائی کے لحاظ سے بھی شوال میں حاجیوں کی رخصتی اور ان کی تربیت اور دینی طلبہ کی آمد اور ان کے داخلے اور ان کی آؤ بھگت اور ان کی حوصلہ افزائی اور وہ ان کی ہمت ہو جائے اور ایک اچھے طریقے سے وہ آگے بڑھنے لگے، تو یہ بھی اس مبارک مہینے میں ایک زبردست سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال چھٹی نہیں ہے، مکتب عشق کے انداز بڑے نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو رمضان المبارک میں اگر ختم قرآن ہوا ہے تو ختم نہیں ہوا ہے، اور اس میں تلاوت، خاص طور سے حفاظ حضرات کم سے کم 3 پارے روزانہ، 1 منزل روزانہ، قرآن شریف کی 7 منزلیں ہیں، تو اور 1 منزل میں 4 سوا 4 پارے ہوتے ہیں، تو اگر اہتمام کیا جائے سنن میں، نوافل میں پڑھنا، اس سے قرآن کریم پختہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب استاذ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کا قرآن کچا تھا، شاگرد تھے ان کے، تو کہا میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نوافل میں پڑھا کرو، اور حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ مغرب کے اوابین میں، جب ہمارے دور حدیث کا سال تھا تو بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت اوابین میں 1 پارہ 1.5 پارہ یہ بس پڑھتے ہوتے۔ تو نوافل میں، تہجد میں، اور جو سنتیں ہیں نماز کی، اس میں نماز بھی جاندار ہو جاتی ہے، اور حفاظ کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ 1 منزل روزانہ پڑھا کرے۔ آج 7واں دن ہے، تو جو منزل کا اہتمام کرنے والے ہیں تو گویا کہ آج ان کے ختم کا دن ہے۔ بہرحال شوال میں روزے ہو گئے، شوال میں طلبہ کا استقبال ہوا، شوال کے مبارک مہینے میں حاجیوں کی خدمت اور ان کی آؤ بھگت، اور شوال کے مہینے میں جہاد کا جذبہ تازہ ہو جائے، اور خاص طور سے غزوہ احد کا، ان آیتوں کا اس سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ارشاد ہے
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ مجاہدین احد شرکائے احد کے حوصلے بلند کرنے کے بڑا عجیب انداز ہے اور بڑی قربانی ہوئی ہے اس میں۔ اللہ کا ارشاد ہے ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب ڈال دیں گے۔ سنلقی ان قریب ڈال دیں گے اور ضرور ڈالیں گے، تاکید بھی ہے اس میں، ہم ڈالیں گے ان کے دلوں میں رعب، وہ مرعوب ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا رعب تھا، 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا حضرت تک آنے میں تو رعب طاری ہو جاتا۔ اور اس طرح اللہ والوں کے اور جو بھی پیغمبر علیہ السلام کا متبع ہوتا ہے اس کا ایک روحانی رعب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ان کے دل مرعوب ہو جائیں گے، ان پہ خوف طاری ہو جائے گی۔ اور یہ رعب ڈالنے کا سبب کیا ہے؟ کیوں وہ مرعوب ہوں گے اور کیوں تمہارا رعب ان پہ قائم ہوگا؟ اس کے فرق کی وجہ بتائی، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ یہ کافر لوگ مشرک ہیں، بے ایمان، یہ اللہ کے غیر کا تاثر لیے ہوئے کبھی پتھر سے گھبراتے ہیں، یہ پتھر یہ کر لے گا، کبھی درخت سے گھبراتے ہیں، ہائیں کہ ددی درخت ددی ونے نمی پانا غسکڑا نو بس بابا بالا لاس مات کی۔ تو کبھی درخت سے گھبراتے ہیں، کبھی قبر کی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کبھی گائے کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی۔ تو مشرک مرعوب ہوتا ہے، بڑے مخلوق کا تاثر اپنے اندر اتارا ہوتا ہے، اور مال والوں کا تاثر اور اسلحے والوں کا تاثر، اور ان میں ان کے دلوں میں ایک رعب طاری ہوتا ہے۔ تو ان کا اللہ کے ساتھ ایسی مخلوقات کا شریک کرنا جن کے شریک کر لینے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، معتبر دلیل، نہ عقلی نہ نقلی، کوئی نہیں، اور یہ بے ایمان اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں رعب ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور مأواہم النار، ان کی لوٹنے کی جگہ، یہ جائیں گے جائیں گے جائیں گے تو لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے، خاص قسم کا آگ۔ ایک مأوا ہے اور ایک مسوا ہے، مأوا اور مسوا یہاں دونوں جمع کی ہیں۔ مأوا لوٹنے کی جگہ کیوں کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ لوٹ کر وہاں گیا لیکن ہو سکتا ہے نکل آئے، اور مسوا اس ٹھکانے کو کہتے ہیں جن سے پھر نکلنے کا امکان ہی ختم ہو جائے اور وہاں ہمیشہ رہے۔ تو اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ آگ ان کا ماوا بھی ہے، اور جہنم ان کا مسوا ہے، ان ظالموں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو جہنم اس کا مسوا ہے جہاں سے نکلنے کی شکل نہیں ہوگی، اور یہ لوٹیں گے جہنم کی طرف ان کے اس ظلم اور شرک کی وجہ سے۔ تو احد میں بھی جو کافر آئے ان کو اللہ نے مرعوب کر دیا، اور ایک رعب طاری ہوا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ ابو سفیان اور ان کے رفقا بھاگ گئے، اور ان سے ان کا سامان رہ گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غزوہ احد کی صبح کو جیسے عرض کیا مختلف حضرات کی مختلف جگہ ذمہ داریاں لگائی، تو ایک مختصر سی جماعت 50 حضرات پر مشتمل یا کچھ کم زیادہ، تو ان کی ذمہ داری ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، جبل رومات کہتے ہیں، جانے والوں نے دیکھا ہے، ایک طرف احد کا پہاڑ ہے اور اس کے دامن میں ہی ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے اور وہ مسجد نبوی کی طرف ہے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر ایک جماعت کو مقرر کیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ ہم پر جو بھی حال آئے لیکن یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں ہے، بڑی اہم جگہ۔ حضرت جیسے عظیم نبی تھے ایسے آپ فنون حرب اور جنگی فنون سے بھی آپ بڑے واقف تھے۔ بعض ایسے جنگی ماہرین جن کو اللہ نے علم سے بھی نوازا، انہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بطور ایک جرنل کے، بطور ایک کمانڈر کے، کہ کس طرح آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائی اور کس طرح بٹھایا اور کیسے ان کے حوصلے بلند کی اور کیسی تقسیم، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر اچھی خاصی کتابیں لکھی گئی، اور واقعتاً بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضرت کو اس فن میں بڑی مہارت تھی۔ تو وہ ایک جماعت وہاں مقرر فرمائی اور فتح کی شکل ہو گئی اور کفار بھاگ گئے، مرعوب ہو گئے۔ اتنے میں وہ جماعت جو اس ٹیلے پہ مقرر تھی ان کی دو رائے ہوئی۔ ان میں سے تقریباً 40 کے لگ بھگ افراد، ان کی رائے یہ بنی کہ حال کا امر اب یہ ہے کہ مال غنیمت جو کافروں سے رہ گیا ہے تو اس کے اکٹھا کرنے میں بھی نیچے جو مجاہدین ہیں ان کا تعاون ہونا چاہیے۔ اب کوئی خطرہ رہا نہیں، کافر بھاگ گئے اور میدان خالی ہے، تو اب ہم خالی اس ٹیلے پہ رہیں تو اس کے بجائے اگر ہم نیچے چلے جائیں اور نیچے جو مال اکٹھا ہو رہا ہے اجتماعی، یہ سب کے برابر حصے ہوں گے اس میں، اگر وہ جماعت نہ جاتی تب بھی ان کو وہ حصہ ملتا، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا کہ ان کو اپنے مال کی لگی ہوئی تھی۔ یہ اگر کسی نے تعبیر کی ہے تو وہ بیمار ہے۔ مال غنیمت مسلمانوں کا اجتماعی مال اکٹھا ہو رہا ہے اور مجاہدین ان میں لگے ہوئے ہیں، اور بظاہر اس وقت میدان خالی ہے اور ہم فارغ ہیں، تو وہ ہمارے بھائی جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، تو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ لیکن ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کوئی 10-12 رفقا، ان کی رائے یہ تھی کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہاں مقرر کیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس جگہ کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ دو رائے بنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنازعتم سے تعبیر فرمائی۔ تو وہ چھوٹا سا طبقہ رہ گیا اور باقی نیچے اتر آئے۔ ادھر سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے اور حربی فنون کے بڑے ماہر تھے، ان کی اس ٹیلے پہ نگاہ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہے، تو انہوں نے حملہ کیا، اوپر والے جو تھے ان کو بھی شہید کیا اور جو بھاگ رہے تھے ان کو واپس بلایا کافروں کو، اور دو طرف سے گھیرے میں لے لیا
مسلمانوں کی جماعت کو، ٹھیلے کی طرف سے بھی اور مکہ مکرمہ کی طرف سے بھی جو کافر بھاگ رہے تھے ان کو بھی بلایا۔